شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. ویا قوم لا یجرمن ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. یہ تو اتنی سی بات ہے، تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا؟ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا. کیا پڑھنا ہے؟ آگے نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو وہ جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. سب نے کیا کہا؟ وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کرنے کے لیے دیکھ تو لیں. بولے بتا یار کہاں ہے کہاں. تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے تو آواز دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے. تو بھائی یہ پیسے تو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا، بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریا پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ ودود، بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا؟ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے.
استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ، بولو بھائی سمجھتے، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن دیکھ تو لیں، بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہی محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان، خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر، وہ نبی کے منہ سے سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی، پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا، وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ، رحیم ہے، غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ 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 نہ، گناہگاروں کے لیے نہیں. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں.
علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں, اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے, اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں ان قریب پتہ چلے گا, ان قریب پکڑے جاؤ گے, ان قریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں, آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی, ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر, کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس میں بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ, پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے, کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فیقولو, وہ کہے گا, ہا اقرؤوا کتابیا, ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو. خوش ہوگا بہت زیادہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ, اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا, لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے. وہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے, دین کی طرف یہ آ گیا ہے. اب کیا کرتا ہے شیطان, کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو, کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا. سمجھ رہے ہو, یہ اس کا ٹارگٹ ہے. شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا, وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں. جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے, میں نے جانا کدھر ہے, تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا. پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے, کوئی جس کو اچیو کرنا ہے, اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے, بیٹھا جاتا ہے, یار اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ کا ایک ہدف ہے, آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے, تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے, بیٹھو گے, یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں, مکے لگاؤں, وہ بورا بھر کے اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں, ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا نا, اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے, میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے, میں نے اچھا تاجر بننا ہے, میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے, پتہ ہی نہیں, تو پلاننگ کرو گے. اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا, کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے, آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو, اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو, تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں. تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ, اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو. تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا, وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف. ایسا ہی ہے نا. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے, پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر, اچھا ڈاکٹر بننا ہے, یہ آپ کا ہدف ہے,
کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا. پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں, مکے شکے لگا رہے ہیں, جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں, یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا, اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے, میں اتنا روزانہ بھاگوں گا. اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابھی حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں. ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا, اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمناً جاگنگ واگنگ بھی ہوتی ہے, صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے. زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا. وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے. اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپک کے پکڑے گا جا کے, اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے, ایسے یوں کرتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے, اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے. صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے, اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی. اب وہ پھنس گیا بیچارہ. تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے. تو کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی. تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو؟ مکے مار رہے ہو. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے. ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں, لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے. صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا بیٹھ کے, آج یہ کرنا ہے, آج وہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ آج کیا تیرا ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے, کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں, وہ اردو میں نہیں ہے. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی, عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی, اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں, اردو میں تھوڑی, انگلش میں ہے نا. اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی, وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے, اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی, بولو گے نہیں. بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے, لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتی. جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا, بول نہیں پائے گا. وہ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا. تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا, بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے. عربی گرامر کے جو دو حصے ہیں نا, صرف اور نحو, ایک صرف ہے جس میں کلمات کو, اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا, وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی, اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے, اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے, اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے, ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ, مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں, 1200 سال پہلے جو لکھی گئی ہیں کتابیں, جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے, وہ فقہ کی کتابیں, اس کے ساتھ حدیث کی کتاب, اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو, پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب, یہ 3 ٹاپک, پھر بلاغت, یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں. آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث. بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے, ہمارے مدرسے میں 2 سال, اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص. 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا, وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا,
قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل, طلاق کے مسائل, کاروباری مسائل, بینکنگ کے مسائل, کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں, اس میں افلاطونی اور بغراتیاں نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں, فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو, وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں. تعالوا اتل ما ربکم علیکم, آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے, یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو. اور کیا ہے؟ معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے, وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی. میں جب جامعۃ الرشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا. میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا, دیکھو واعظ یا عالم اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا, بڑی زبردست نالج, وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے. سارے فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں, بہت معلومات ہیں. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے. وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا, بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو. یہی کہے گا نا, بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا, ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا, کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا؟ نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا دور 4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیہ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنے آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا خاندانی ریسرچر, یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی, الجھ جائے. تو جس نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے, کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا, انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہے, یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے, ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں, ان کو بنو عباس اور ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے, نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں, یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر, لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا, بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں, قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے.
آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں، صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے، زنا چھڑوانے کے لیے، شرک چھڑوانے کے لیے، قطع رحمی، صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا؟ جوڑ دیا آپس میں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو، ہمارا ٹارگٹ ہے کیا، ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے. بڑی اللہ نے استعداد دی، صلاحیت دی، یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا، بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا، میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا، ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا، یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی وہ یزید کو جنتی کہتے تھے، میجورٹی جہنمی کہتی ہے. انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دیں یزید کو جنتی ثابت کرنے میں، اور اس کے بہترین مناظر بن گئے. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا، تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے، آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں، صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے، اس کی اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہو اس کو؟ آپ ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے، میری رائے یہ ہے اور اس کے جواب میں، اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار، کوئی اور کام کرو بیٹھ کے. کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے، جو مرضی کرنا ہے کرے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے، اب عوام کو چسکے لینے کا شوق. اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا، لوگ جوش میں رو رہے ہیں، یزیدی لعنت اللہ علیہ. لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور کندھوں پہ اٹھا لیا، یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر. پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی. اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، مختصر ہوتی. چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا، 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکل، اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. ان کا بیان، مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو، دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ ان کا بیان سنیں، ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر، ماں باپ کا احترام، علماء کا، ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب. علماء کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، نماز ٹائم پہ بھی پڑھا کرو، یہ والے صبح پڑھ لیا کرو. بیان ان کا ایسے ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں، سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے کہ 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ، پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا. پھر وہ عربی میں حوالے نہیں، دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی. اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی، پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی. ان کی حدیث کی تکملۃ فتح الملہم، ان کی صحیح مسلم کی عربی شرح ہے، اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولے ہل جائیں گی آپ کی. صحیح مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکملۃ فتح الملہم، تکملۃ فتح الملہم. فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی، ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس. تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے. تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی، وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث. یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار، کیسے کیسے جاہل ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علمیت نہیں جھاڑتے نا، اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہے. ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ. جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے، علمی محفلوں میں، ہم تو گئے ہیں نا، مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں، پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے. وہ علماء کے سامنے، علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے. تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اتنے خالی بھی نہیں اتنے پبلک سمجھ رہی ہے، بس یہ بتانا مقصد ہے. لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کا تو نہیں کیوں آتا ہے. تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں، عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے، تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں، لطیفے بھی چلتے ہیں، ذہنی تفریح کے لیے. پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا. تو بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو، چوری مت کرو، سمجھ رہے ہو، جھوٹ مت بولو، پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا.
ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد, کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال بولو نا مت کھا. سمجھتے ہو بہت ساری اس طرح کی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں, کوئی حنفی کا, شافعی کا, کوئی اہل حدیث کا, کوئی, اس پہ سب متفق ہیں, لیکن چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی. ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کی. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی یاد, مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے, مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد. کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتا ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر, سمجھ رہے ہو نا. ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل فتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی, لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی, اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہو. ٹھیک ہے نا, مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ کو, کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا, اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا, یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت میں. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی, لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی, جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنتیں ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے, اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین, اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا, حنفی تھا محمود غزنوی, تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے, انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں, کوئی بات نہیں یار, فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں, اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں, کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہے نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے, جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے, ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے. ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا سالے جانا کہاں ہے, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے, یزید پہ PhD کرنی ہے, بنو امیہ پہ PhD کرنی ہے. ہمیں ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر ہے. شیطان کہتا ہے تو بنو امیہ پہ PhD کر نہ کر, میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا, اور آدم کو کہاں لے گیا تھا اللہ؟ جنت میں. تو اس کا پھڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے, صحیح ہے نا, امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے, رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں, یہ PhD کر لے یزید کے معاملے میں, یہ کمبخت جنت میں نہ جائے, ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. تو وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے, لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے. میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے, ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے, جہنم بھی برحق ہے, لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کی اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے, لیکن قبر میں ہمیں اس کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھیں اہل جنت کی, یہ والی تم میں کیا ہیں, شارٹ. اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں, اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں, غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں, بہت ساری جو بھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا. تو وہ والی تمہارے اندر یہ ہے کہ فلاں نے نہیں کر دیا, فلاں نے نہیں کر دیا, تو کر دیا. اولاد
قناعت پسند ہوتی ہے, ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے یار میں سب کچھ ان کے لیے, ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے, یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں, ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو, ان کم وقتوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا, اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ. بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ, یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا, اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے, دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے, لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا. جا کے دیکھو گھروں کے اندر, ہم تو کتنے کیسز آتے ہیں, میاں بیوی میں محبت نہیں ہے, اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا, ایسے ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا, بہت زبردست, کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, عورت کو ایسا ہونا چاہیے, تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی, پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا, یا پتہ چل گیا ہوگا, یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے, واللہ اعلم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے پتہ چلا, ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے, انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی, تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا, غلط کیا, لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے, بھائی شرم, یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا, وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا, ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں, ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا, لالچ نہیں ہوتی, تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں اس پہ, کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ, حرام میں اگر ملے گا بھی نا سکون گیا. لالچ, ہوس, یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی, ہمیں پتہ چلا, اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی, جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے, اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لمبی بحث ہے, تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو وہ لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں, لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی. تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا, لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں, میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے, ٹینشن سے میاں مر گیا, وہ الگ, وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا, یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں, بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے, تو وکیل یہ کہہ رہا ہے, عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی, بولیں میرے نام, اور میرا شوہر ایسا, میرا شوہر ویسا, میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا, نالائق تھا, ظالم تھا, جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ, اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز, امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا, لیکن اللہ کہے گا آپ یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں, کہیں میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا, بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی, اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ, ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ, اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں, کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ, اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو, اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی, اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں, مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں تو قانون ہے. بھائی یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے, خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے, کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی, اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا, اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے,
موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لیں. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے. مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ, یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. اب بیگم بھی بولتی ہے مروا دیا. میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے, یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے, ایک نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو, اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا, نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا, وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا, ہے بھائی. اور اہم بات یہ, اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے. اور صحت مند بھی ہے, اگرچہ کما نہیں رہا, لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی. آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت, اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں, اب موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا مجھے بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. مسجد میں سنانے کے نہیں, ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار کیا بتاؤں میں. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے, پر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گیا اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے غنی, نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی یہی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے, نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہو. اور کمال کی بات جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے, اللہ کہنے جانا کی طرح سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے, رب کون ہے, اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لوجیکل باتیں ہیں تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہے ہیں, میں موسٹ وانٹڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا جا کے بات کس سے کرنی ہے, ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں جب موسیٰ علیہ السلام گئے, فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں, اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے, ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے, وہ تو عیاش ہے, وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی, دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, کاروبار میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ. غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس, پھر سکون بھی ملے گا, پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا, ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا, پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے, یہ آپ کی خوش. دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا, آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے تمہارا دشمن ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے, اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا, آپ نے 3 رسگلے کھا لیے. بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا دشمن, آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے, یار یہ رسگلے نکالو, یہ اتنا بڑا دشمن ہے, یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے
بو آنا شروع ہو جائے گی, خوف آنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں, پیسے ملیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے, وہ اس پیسے سے, عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع, اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع, یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیہ دے رہے ہیں کہ صبر کرو, اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ, دیکھو زمین اللہ کی ہے, یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء, ان الارض للہ یرثھا من یشاء, جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا, یہ کہاں چلا گیا بیان. اچھا پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا, بھائی اب انتظام ہو گیا, اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی. ادھر نکلے فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی, اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی, تھوڑا سکون ملا, اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتہ چلا, راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا, اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی, 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے, زیادہ تیز. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے, لیکن آگے کیا ہے, راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوئی طور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا, پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز, انما معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے, دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, میرے ساتھ بھی ہے, تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے, تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا, اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. وہ جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ, بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام, جس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تورات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ. بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں, بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ, ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, تو پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو, بیٹھے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا, تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے, بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی
واقعات آتے ہیں نا یار, تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے ہمارا, اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا, اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بیگم صاحب کو بتا دیں بیگم صاحب میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رسک کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی, مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے, لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے, تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا, بھی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. both are made for each other ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, we both are made for each other. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بناتا ہے, لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو, اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزار